آپ تمام سے گزارش ہے آ جاؤ آ جاؤ. آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ حق کو غالب کرے گا اور اللہ باطل کو شکست دے گا انشاءاللہ. آپ تمام سے گزارش ہے بی ایل او 25 جون سے فارم لا کے دیں گا. اس کے سلسلے میں بہت سے لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں. آپ کی میپنگ ہو گئی کہاں ہے خود نکال کے بتا رہے. آپ کو فارم ملے گا, فارم کو دیکھ کر وہاں پر سائن کر کے 2 فوٹوز لگا کر دوبارہ بی ایل او آئے گا. جب آپ اس فارم بی ایل او کو دیں گے تبھی جا کر وہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں شامل ہوگا. بہت سے حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہو گئی ہے میپنگ, آپ کی میپنگ ہوئی ہے, مگر اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا نام اس فارم میں, اس کو بولتے ہیں انیومریشن فارم میں جب لا کے دیں گے آپ کو, اس کو آپ لوگ دیکھ کر سائن کر کے واپس دینا پڑے گا بی ایل او کو. اور جس کا نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں نہیں آیا تو اگر آپ کی پیدائش ووٹر کی 30 جون 1987 یا اس سے پہلے کی ہے تو وہ خود کا اپنا ووٹر اپنا ڈاکومنٹ بنائے. وہ 13 ڈاکومنٹ میں برتھ سرٹیفکیٹ ہے, ایس ایس سی, 12 گریجویشن کے یا آپ کا جو ڈگری ہے جو اس کو لگا کے دے سکتے, یا پاسپورٹ یا پھر پینشن سرٹیفکیٹ. اور جس کی پیدائش 1 جولائی 87 اور 2 دسمبر 2004 کے درمیان ہوئی ہے وہ اپنا خود کا ڈاکومنٹ, اپنے کسی والد یا والدہ کا ایک ڈاکومنٹ. تیسرا جو ہے جو 2 دسمبر 2004 کے بعد پیدائش ہوئی ہے ان کو 3 ڈاکومنٹ دینا ہے, خود کا, والد اور والدہ کا, خود کا, مدر فادر کا, یعنی جس کا نام 2002 میں نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ انیومریشن فارم کے نیچے آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک ووٹر یا کوئی ووٹر نہیں ہے گھر پہ, جیسا بیوی ہے, شوہر نہیں ہے, تو بیوی شوہر کے بہاف پہ سائن کر سکتی ہے اور رشتہ لکھنا پڑے گا کہ آئی ایم دا وائف آف سو اینڈ سو ووٹر, یہ لکھ دیے تو پھر بی ایل او کو جب آئیں گا اس کو دینا پڑے گا. اگر کسی ووٹر کا گھر شفٹ ہو گیا, آپ رنگیلی کھڑکی میں رہتے تھے, اب آپ کسی اور مقام پہ چلے گئے, تو فارم 8 لے کر آپ اپنا نام اس میں لکھیے, موجودہ ایڈریس لکھیے, تو آپ کا وہ شفٹنگ کو ایکسپٹ کیا جائے گا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے. صرف میپنگ ہو گئی, ہر ایک سے پوچھو, فون نکال کے دکھا رہے بھائی صاحب فارم ملیں گا 25 جون کے بعد, اس میں نام لکھیے, نام لکھا ہوا ہوگا, سائن کریے, 2 فوٹو لگائیے حالیہ, ایک کاپی آپ کے پاس رہتی ہے, ایک کاپی بی ایل او کو دینا, لیتے خط اس سے ایک فوٹو لے لینا, آپ نے اٹھا کے رکھنا, پروف دیا وہ. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھیے. ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم ہو جائیں گے, یہ الگ بات ہے, مگر ایس آئی آر میں نام نہیں آنا آپ کی شہریت پر سوال اٹھیں گا. اسی لیے ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر مشترکہ کلیکٹیولی ہم کو کام کرنا ہے. سوال یہاں پر صرف ہندو مسلمان کا نہیں, غریب ہے, خاص طور سے غریبوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. بیچارے ان غربت کی وجہ سے, حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے ان کو اپنا گھر شفٹ کرنا پڑتا, کبھی یہاں پر کرایہ دار کے طور پر تو کبھی وہاں پر رہتے. تو ایسے لوگوں کی ہم تمام کو, پڑھے لکھے نوجوانوں کو, لڑکے اور لڑکیوں کو, ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. مجلس کے پورے ذمہ دار میدان میں ہے. ہم لوگ کبھی بھی کمروں میں بیٹھ کر سیاست نہیں کیے, اور جو لوگ کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا کر اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے, بقول مرحوم قائد کے یہ باکڑے پہلوان ہیں جن کے چڈوں میں سے مونڈے بدل گئے, کچھ نہیں کر سکتے لوگ. مجلس زمین پر کام کر رہی ہے, اور پورے ہندوستان میں, بھارت میں ایک واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ایک ایپ بنایا ہے جس میں 2002 کی ووٹر لسٹ ہے, 2024 کی ووٹر لسٹ ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ویب سائٹ سے ہم نے اس کو کنیکٹ کیا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے کئی بہار کے لوگ آ کر کام کرتے ہیں, اور اگر وہ حیدرآباد میں موجود ہیں اور حیدرآباد میں اپنا نام شامل کرنا چاہ رہے ہیں, تو 2002 میں وہ بہار یا یو پی میں جہاں کہیں بھی تھے, بنگال میں, وہاں کا نام اس لے کر ہم انیومریشن فارم میں لکھ سکتے ہیں, اور وہ فارم 8 دیں گے, ان کا نام اس میں شامل ہو جائے گا. تو یہ تمام محنت مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کی جا رہی ہے. پچھلے 45 دن سے دارالسلام میں ہزاروں لوگوں نے آ کر, عوام نے آ کر اس مجلس کے ہیڈ آفس پر ایس آئی آر کی جو وہاں پر 10-12 لڑکے لڑکیاں کام کر رہے ہیں ان کی ہم نے مدد کی ہے. مختلف شہر حیدرآباد اور تلنگانہ میں ہم مجلس کے ہیلپ ڈیسک سینٹر بنائے گئے اس ایپ کے ذریعے سے,
یہ مجلس کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے. اور ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا کٹر مخالف کیوں نہ ہو سیاسی, اس کا بھی نام آنا. انہیں کل کے دن ہارنے کے بعد رونا نہیں, میرا نام کاٹ دیا میں ہار گیا. ان کا نام دلانا اور ان کو الیکشن میں ہرا کے بولنا دیکھو ہم میں اتنا ظرف ہے کہ تمہارا نام ڈال کر بھی انشاءاللہ ہم تمہارے کو ہرائیں گے. تو یہ مت کریے ارے چھوڑو اس کو, نہیں, نام آنا. سوال الیکشن کا نہیں ہے, سوال آپ کی شہریت کا اٹھنے والا ہے. اور میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے کٹر سے کٹر دشمن جو سیاسی ہو جو بھی ہو ان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کی تکلیف آ جائے جو آج خاص طور سے ان غریب بنگال کے لوگوں پر آ رہی ہے. کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کا نام SIR میں نہیں آیا, شہریت ختم نہیں ہوتی, مگر الیکشن کمیشن آف انڈیا کمپیٹنٹ اتھارٹی کو انفارم کرنا کہ جن لوگوں کے نام نہیں آیا. کمپیٹنٹ اتھارٹی کون ہے؟ منسٹری آف ہوم افیئرس, وزارت داخلہ. وہ فارنرز ٹریبونل بنائیں گے اور پھر خدا نہ خواستہ ان حضرات کو جا کر اپنی شہریت کو ثابت کرنا پڑے گا. تو میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ ہم سب مل کر بلا لحاظ مذہب ملت ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم SIR میں ہر جینیون ووٹر کا نام تلوائیں اور ان کا نام ووٹر لسٹ میں آئے. کیونکہ غیر ضروری طور پر SIR کو سٹیزن شپ سے جوڑ دیا گیا ہے جو سراسر غلط ہے. مگر اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون کا موقف اس کو ملتا ہے. ہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف ضرور کرتے ہیں مگر وہ اب فیصلہ آنے کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے آئین کے تحت. تو ہم کو اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے. اور خاص طور سے یاد رکھیے کہ بنگال میں BJP کی سرکار نے جو ووٹرز کا نام نہیں ہے 27 لاکھ, ان کا راشن کارڈ کینسل کر رہی ہے, ان کا پینشن کینسل کر رہی ہے, جو سراسر غلط ہے. وہاں پر بنگال کی سرکار یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے جیب کا پیسہ ہے, وہ عوام کا پیسہ ہے, آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. جب تک کہ کوئی ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ بھارت کے ناگرک نے اب کس طرح سے اسکیموں کو برخاست کر رہے ہیں, وہ جینیون ووٹر ہیں, ٹریبونل اب ڈیسائیڈ کرے گا. تو خیر بہرحال یہ دوسری طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگ باشعور ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ سیلاب اور طوفان اور فتنے آنے سے پہلے ہم لوگ ایک آہینی دیوار کی طرح متحد ہو کر ہم نے ہمیشہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ مل کر انشاءاللہ تعالی ہر جینیون ووٹر کا نام بلا لحاظ مذہب و ملت اس میں دلوائیں گے. بہت بہت شکریہ.